السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محسن ہمایوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری میں ہم ایک بڑے مذاکرے کی بات کریں گے جس کا عنوان تھا انجینئر محمد علی مرزا، اور خاص کر کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ لفظ جس کے بعد ان پہ فتوے لگے اور ان پہ مقدمہ قائم ہوا، پھر ان کے حق میں بھی بہت سارے فتاوی آئے، ابھی وہ جیل میں ہیں۔ یہ جو مذاکرہ ہوا ہے یہ دو ایسی شخصیات کے درمیان ہوا ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میڈیا کے ذریعے بے شمار لوگ ان سے واقف ہیں۔ کیسر راجہ صاحب اور ان کے مد مقابل تھے سائل ادیم صاحب۔ دیکھیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کسی سے نفرت نہ کریں، کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپ دلیل دے سکتے ہیں یا دوسرے کی دلیل جو ہے اس کو سن سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کسی کی بات مت سنیں یا فلاں کی بات مت سنیں، میری سنیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں میں ان کی بات نہیں مانتا۔ ظاہر بات ہے سب کو سن سکتے ہیں، سب کو سننا چاہیے، اور جس کی دلیل میں وزن ہے اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ بات اس حوالے سے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ لوگوں سے اختلاف بھی کر رہے ہوتے ہیں مختلف حوالوں سے، مختلف مسائل پہ، اور پھر ان کی مسجد میں جا کے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی زیادہ جو ہے ان کے اندر برداشت ہے، ان کا یہ رویہ بڑا زبردست مجھے لگتا ہے۔ تو میں بھی تمام لوگوں کی جو بات ہے اس کو سنتا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی کیسر راجہ صاحب، سائل ادیم صاحب، ان کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی اختلافات ہوں گے، لیکن جب اس طرح کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو اس بات کو میں سنتا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، بڑی دلچسپ ہوتی ہے ان کی جو آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس لفظ کے اوپر انڈائریکٹلی وہ بات کر رہے تھے۔ اس حوالے سے جو کیسر راجہ صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو لفظ بولا ہے اس لفظ کے بعد یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ اگر اہل کتاب کی کوئی عورت جو معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی کا ارتکاب کرے تو اس سے شادی کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ دوسری طرف جو سائل ادیم صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کی ٹالرنس کی بات ہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی تب ہوتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ایمان نہیں لاتا، تو ظاہر بات ہے سچا نبی نہیں سمجھتا، تو وہ اسی لیے وہ عیسائی کہلاتا ہے، یہودی اسی لیے یہودی کہلاتا ہے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، تو اس لیے وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے تو ان سے شادی کی اجازت ہے۔ اب یہ کافی دیر ان کے درمیان جو ہے وہ بحث مباحثہ جاری رہا۔ کیسر راجہ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی عیسائی عورت ہے، یہودی عورت ہے، وہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی، جیسا کہ وہ نہیں مانتے، سچا نبی نہیں مانتے، لیکن وہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ کرے، اگر وہ گستاخی کرتی ہے تو اس سے شادی کا جو ہے وہ کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو کون مسلمان جو ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے، فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کیسے اس بات کے خلاف جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں آج اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ جیل میں اس کو لائیو بھی چلایا جائے اور یہ سوال اس طرح سے، جس طرح سے کیسر راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح سے ان کے سامنے رکھا جائے کہ معاذ اللہ وہ جو ہالینڈ میں یا ڈنمارک میں یا جس طرح کے ان ممالک میں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اگر اس قسم کی کوئی عورت کوئی گستاخی کرنے والی وہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اقدس میں اس طرح کی کوئی لفظ بولنے والی، اس سے کیا کوئی مسلمان شادی کر سکتا ہے؟ اس طرح سے انجینئر صاحب سے پوچھا جائے گا تو کیا خدا نہ خواستہ وہ کہیں گے کہ اسلام ایسی عورت سے شادی کی اجازت دیتا ہے؟ اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو مفہوم لیا جا رہا ہے اس لفظ سے، وہ جو ہے وہ اصل مسائل بنا رہا ہے، وہی اختلاف کی وجہ بنا ہے، اور وہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں اس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہے۔ پورا سیاق و سباق ہے، اس کو دیکھا جائے اس انٹرویو کا، وہ بات ہو رہی تھی ٹالرنس کے حوالے سے، اسلام کے اندر جو برداشت ہے، جو نرمی ہے، اس حد تک ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، ان کی عورتوں کے ساتھ بھی شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اصل مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا۔ باقی یہ جو مذاکرہ تھا اس کے آخر میں جو سائل ادیم صاحب تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کیسر راجہ صاحب سے کہ وہ صرف ایک چیز کو اٹھا کے اس پہ بار بار اگر بات کریں گے، بار بار اس پہ بات کریں گے تو اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ وہ بہت سارے دیگر موضوعات ہیں، اس حوالے سے جو نوجوان ہیں ان کی رہنمائی کریں۔